بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویسے تو یزید کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کے 3 سالہ دور حکومت میں 3 ایسے گناہ کبیرہ انجام دیے جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ 61 ہجری میں واقع کربلا اس کے ہاتھوں ہوا، 62 ہجری میں واقع ہیرا، 63 ہجری میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ خانہ کعبہ پر منجنیق سے آگ لگائی گئی جس سے خانہ کعبہ کے غلاف تک جل گئے۔ یزید کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یزید بن معاویہ خاندان بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا دلخراش ثانیہ رونما ہوا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے بعد تقریباً 4 سال حکومت کی اور اس کے دور میں دمشق اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کو موروثی ہونے کا بیج بو دیا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد خلافت وراثتی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی ہلاکت شام میں ہوئی اور اسے دمشق میں دفنایا گیا۔ تاریخ و رجال نگاران یزید بن معاویہ کو بنی امیہ اور قریش میں سے شمار کرتے ہیں۔ اس کا سلسلہ نسب یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف، اس لحاظ سے انہوں نے یزید اور بنی ہاشم کا نسب عبد المناف تک پہنچایا ہے۔ عبد المناف کے 2 بیٹے ہاشم اور عبد الشمس تھے۔ ان میں سے ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم اور عبد الشمس کی نسل کو بنی امیہ کہلاتی ہے۔ یزید کی ماں کا تعلق قبیلہ بنی حارثہ سے تھا۔ اس کا نام میسون بنت بہدل لکھا گیا ہے، جو بادیہ نشین خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ معاویہ سے طلاق لینے کے بعد وہ شام سے واپس اپنے وطن لوٹ آئی۔ یزید کا دادا ابو سفیان اور دادی ہند پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سخت دشمن تھے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خور کے نام سے مشہور ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو طلقہ کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد کر دیا۔ لفظ طالقین طلقہ کا مفرد ہے اور ایسے قیدیوں کے لیے بولا جاتا ہے جو سزا کے مستحق ہوں لیکن انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ لفظ کنایا کے عنوان سے ان کے لیے باقی رہ گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی نے صراحت کی ہے کہ معاویہ اور اس کا والد کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئے اور انہوں نے مجبوری کی بنا پر اسلام کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک خط میں معاویہ کو ان طلقہ میں سے شمار کیا جن کے لیے خلافت مناسب نہیں۔ یزید نے اپنا بچپن حوارین کے قبائل میں سے میسون نامی قبیلے میں گزارا، جس کے افراد اسلام سے پہلے مسیحی اور بت پرست تھے، اہل فساد اور شاعر تھے۔ بعض محققین متفق ہیں کہ عیسائیت کو چھوڑ کر نئے مسلمان ہونے والوں کے ہاں پرورش پانے کی وجہ سے یزید کی شخصیت مسیحیت کے تعلیمات سے متاثر تھی۔ خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد عیسائیوں کی حمایت، ان کے شعراء کا اس کے دربار میں وجود اور مغربی دنیا سے اس کے تعلقات ایسے شواہد ہیں جو اس کی شخصیت پر عیسائیت کے مؤثر ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ یزید 3 سال 8 ماہ حکومت کرنے کے بعد 14 ربیع الاول 46 ہجری میں اس دنیا سے چلا گیا اور اسے حوارین میں دفنایا گیا۔ موت کے وقت اس کی عمر 38 سال تھی۔ اس کی موت ایک روایت کے مطابق یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک روز اپنے لشکر کے ساتھ شکار کرنے کے لیے نکلا، اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اپنے لشکر کو کہا، اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے سرپٹ گھوڑا لے کر دوڑا، اپنے لشکر سے کافی دور نکل گیا۔ اچانک وہ ہرن اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یزید کو شدید پیاس محسوس ہوئی
اس نے دیکھا ایک آدمی مشکیزہ لیے ہوئے ہے۔ اس نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے کہا، یزید، تو نے حسین ابن علی کو پیاسا شہید کیا تھا، اب تو بھی پیاسا ہی مرے گا۔ اچانک ایک عقاب نما پرندہ آسمان سے نمودار ہوا۔ اس نے اس کو زندہ ہی نگل لیا۔ گھوڑا خوف زدہ ہوا اور بھاگا۔ یزید کی ٹانگ کٹ کر گھوڑے کے ساتھ لٹکی رہ گئی۔ گھوڑا جب واپس آیا، اس کے ساتھ یزید کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھی اور یہ سارا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ایک انسانی شکل میں جو پانی کا مشکیزہ لے کر آیا اور دوسرا عقاب کی شکل میں جو یزید کو نگل گیا۔ قیامت تک اب یہ عقاب اس کو اسی طرح چیرتا رہے گا، کھاتا رہے گا، نگل جائے گا، پھر اس کو اگل دے گا، پھر نگلے گا اور پھر اگل جائے گا۔ یہ سزا اس کی قیامت تک کی ہے، اس کے بعد اس کو اس سے بڑھ کر سزا دی جائے گی۔ ابن اسیر کے مطابق 64 ہجری قمری 14 ربیع الاول کو 38 سال یا 39 سال کی عمر میں ہلاک ہوا۔ دوران حکومت 3 سال 6 مہینے، دوسرے قول کے مطابق 2 سال 8 مہینے ہے۔ پہلا قول مشہور ہے، جب بنو امیہ کی سلطنت کے خاتمے کے وقت عباسیوں نے بنی امیہ کے فوت شدہ حکمرانوں کی قبریں اکھاڑی تو تاریخ اسلامی تواتر کے ساتھ بتاتی ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی قبر کھودی گئی تو اس میں کمزور دھاگوں کے نشانات کی سوا کچھ بھی نہ نکلا، اور جب یزید بن معاویہ کی قبر کھودی گئی تو اس میں لکڑیوں کی راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں الکامل ابن اسیر، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 205۔ یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہی رہے گا، لعنت کے سوا تیری یاد آج کہاں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔